حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر نے کہا یہ حقیقت ہے عمران خان جیل میں کسی جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاست کی وجہ سے ہے۔ دیکھو بات سنو، سیاست سے بڑا جرم کیا ہے یہ سمجھا دو۔ اس کی وجہ میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں کہ میں دو ٹکوں گا۔ اگر میں نے حرام نہیں کھانا، پیسہ اور پروٹوکول میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کمپلیکس نہیں ہے، تو میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچا ہوں۔ یہ وہ وجہ ہے کیا؟ ان کی تو تنخواہیں بڑھنے کے بعد بھی کیا ہے؟ نہیں، یہ کام ہی کرنا۔ اچھا بڑا جرم کیا ہے؟ ایک شعر سن لو، مجھے نہیں پتا کس کا ہے، کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، زبیر نے ٹھیک ہے، سیاست کی وجہ سے ہے۔ سیاست ہے کیا؟ سیاست بنیادی طور پہ ہماری ایک گناہمدی پنڈ ہے، ختم۔ 77 سالہ تاریخ میں اگر چند ناموں کے علاوہ ہر بندہ ایک چور ڈکیت ہے، اور کسی آدمی نے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ میں میکرو لیول پہ، میرے سے وہ کلرکوں والا کام نہیں ہوتا، میں سوال کو کسی اور میکرو لیول پہ لے گیا ہوں۔ آگے چلیں۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔ واہ بھائی رانا صاحب، اپنی اصلی راجپوتی دی قسم کھا کے دیانتداری نال یہ بتاؤ مجھے کہ کیا ان روایات کی بنیاد آپ کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نہیں رکھی؟ پیداوار کی دی تہاڈی تے پیپلز پارٹی دا بھی جڑا موجد ذوالفقار علی بھٹو، the only مین جس کے لیے میں نے جیل کاٹی اور ساری زندگی اس کو دیکھا نہیں، مجمع بھی نہیں دیکھا، بچے تھے بیوقوف بن گئے۔ اچھا وہ کون تھا؟ کس کی پیداوار تھا؟ کس کے بارے میں؟ آپ کے جو ہوم میڈ قائد اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا، اس تو بعد قبر دا بھی رستہ بھول گئے۔ اچھا تو یہ باتیں عام جو جنرل لوگ ہیں رانا صاحب، ان کو نہیں زیب دیتی اس طرح کی باتیں۔ آپ اس کار خیر میں شامل نہ ہوں، میرا تو برادرانہ مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ چلو ٹھیک، نیکسٹ ٹاپک۔ حسن صاحب، ایک سوال کے جواب میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ نواز شریف کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، نواز شریف کو تو ان کی پارٹی لفٹ نہیں کروا رہی، ان سے کس نے ملاقات کرنی ہے؟ یہ علیمہ خان صاحبہ نے غلط کہا ہے کہ پارٹی لفٹ نہیں کروا رہی۔ پارٹی ہے کہاں؟ پارٹی از اوور، ختم۔ پارٹی لفٹ نہیں کر رہی، کیڑی پارٹی؟ دیکھو پروین شاکر مرحومہ کا ایک شعر تھوڑی سی ترمیم کی ہے میں نے، اس نے لکھا تھا کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے سب نے، اس نے کہا تھا تم نے یا اس نے، میں نے اس کو تھوڑا چینج کیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے سب نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ویسے اس کا مطلب ایک اور اس سے ایک خوبصورت بات بھی نکلتی ہے کہ عوام تیزی سے بالغ ہو رہے ہیں، یہ میرا اسیسمنٹ ہے۔ اب ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا، وہ جو ڈومیسٹک قسم کے لوکل قسم کے چینلز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، ہم ووٹر ہیں فلانے، لیکن فلانا فلانا فلانا، یہ میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوگے۔ اچھا دوسرا جو نئی نسل ہے، سبحان اللہ، اٹ از اے بلینڈ، بہت سے نیگیٹو بہت سے پازیٹو، لیکن ایک بات، ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتے، قطعاً نہیں، ان کے اندر ایک ریپلشن ہے ان کے لیے۔ باقی جو ہیں ان کی تو اپنی مجبوریاں، حالات، مہنگائی، لا اینڈ آرڈر کی تباہی، وہ بارہ سیلاب، یہ خیر چھوڑو اس بات، آگے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، لاسٹ خبر ہے، گزشتہ دنوں چیئرمین پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف سے مذاکرات کس بات پر ہوں، ہاں صرف اس بات پر ہو سکتے ہیں کہ شہباز شریف سے مذاکرات ہوئے ہیں تو پوچھوں گا اقتدار کب واپس کرو گے؟ یار اپنا
مریم آپ کے سوال میں جواب ہے، اقتدار کب واپس کریں گے، ناجائز قبضہ کب چھوڑو گے، یہ ہوا نا جی تو میں نے ابھی کہا نہیں، یہ ملک کھڑا ہی ناجائز تجاوزات پہ، ہم صرف تھوڑا آگے کر لیں تجاوزات سمجھنے، زندگی ہماری ہے ہی۔ مرید نیازی مرحوم نے اللہ بخشے، انہوں نے کہا تھا کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے، واہ، اس لیے آپ کے بھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق بی جے پی میں قیادت کا بحران اور اندرونی خلفشار کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور مودی کی عمر 75 برس کے قریب ہوتے ہی بھارت کے اندر ریٹائرمنٹ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سنا سیاستدان بھی ریٹائر ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ تو خیر فضول بات ہے، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں الحمدللہ، میں نے اس طرف ابھی کہا بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انڈینز کو بھی ہوشیار ہے، اٹ از ناٹ دا ایج۔ دیکھو نا ابھی مہاتر صاحب کی ماشاءاللہ وہ 100 سال کے ہوئے ہیں، ہوش و حواس میں ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ کم کھایا کریں، فلانا ٹمکانا، یہ وہ سارا۔ تو ٹھیک ہے، سیاستدان باحیا ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پلیڈ مائی نیم، مرضی ہے، اگر آپ میں انرجی ہے، آپ ڈیلیور کر سکتے ہو، آپ لوگوں کو سرو کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ اسی طرح کی بات ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان کو پنجابی میں پریا میلہ چھڑ دینا چاہیے۔ یقین کرو میں خود 3-4 مہینے سے میرے دوست مجھے قائل کر رہے ہیں کہ تم بالکل ہی فارغ ہو کے اگر بیٹھ گئے تو یہ موت کو قریب لانے والی بات ہے، مصروفیت ہے، اتنا ہے، یہ ہے، وہ ہے سارا، تو کیپ یور سیلف بزی، اور تم کیا یہ فضول بات کر رہے ہو، جو میرے قریبی دوست ہیں افضل غوری جیسے، اور یہ اچھا، وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میرا دل نہیں کرتا اب بھریا میلہ، بس ٹھیک ہے جو کرنا تھا کر لیا، کیا کرنا ہے، ان کا آرگیومنٹ اپنا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو، شی سفرنگ، ایک سینئر بیوروکریٹ کے طور پہ ریٹائر ہوئی، اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی نے وہ بڑا ڈسٹنکشن سے اس نے ماسٹرز کیا تھا جرنلزم میں، تو بڑی یونیورسٹیز نے کہ ہمیں پڑھا دیا، پڑھا دے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت پڑھانے پڑھنے، اب ظاہر ہے پھر دن رات نہیں گزرتے، سو بھریا میلہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور بالکل ڈیٹیچ ہو جانا واقعی آپ کو خیر، لیکن جو سیاستدان آپریشن سندور بلا وجہ شروع کرے اس سے آپریشن ودوا کہتے ہیں نا بیوہ کو، میں نے تو انڈین مووی سے یہ سیکھا، ودوا، آپریشن سندور نہیں، آپریشن ودوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، دعا کرتا ہوں، میں ان کو کبھی غیر نہیں سمجھا۔ یاد رکھو میں ایک بار لاجپت نگر، لاجپت بھون دلی میں وہاں ٹھہرا ہوا، تو بزرگ تھے، تو میں آنے سے پہلے میرے ساتھ پاکستان کے بہت پرومیننٹ شاعر ہیں، نذیر کیسر، وہ بھی ہم ساتھ تھے، ایک اور تھے وہ ناز صاحب، احسان ناز نہیں، احسان کوئی اور، بہرحال تو میں نے انہیں کہا کہ وہ انکل یہاں سے اشوکا کہ درخت، کچھ درخت کیا پودے مل جائیں گے؟ تو ہنس پڑے، انہوں نے کہا کیوں نہیں مل جائیں گے، لیکن پاکستان میں اشوکا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ آ چکے تھے پاکستان، میں نے تو دیکھا ہے، میں نے کہا جی ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دلی کی مٹی نہیں ہوتی۔ اب بات سنو، میں ان کا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ آپریشن سندور کی بجائے آپریشن ودوا کر دیں تو بہتری ہے ہندوستان کی اور ہندوستانیوں کی۔ چلیں، سودے نہ بیچیں جن کی تاریخی طور پہ اوقات ہی کوئی نہیں۔ تم نے غور کیا، میں نے آج تک کبھی اشوکا گریٹ کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان دی اینڈ ہی تھرو دا سورڈ کہ نہیں، میرے سے بہت ظلم ہو گیا انسانوں کے ساتھ۔ چلو آگے چلو۔ صحیح، حسن صاحب اب اپنے اصل مسائل کی طرف آتے ہیں۔ بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر خواجہ آصف نے ٹویٹ کرتے کہا کہ نقصانات ندی نالوں کے کناروں ناجائز تعمیرات کی وجہ سے ہوا ہے، جب ناجائز تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو حکومتی ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ بھائی، یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں سال سے کر رہا ہوں، انہوں ہوشیائی ہے، حکومت کہاں ہے، گورننس کہاں ہے؟ گڈ گورننس کو تو مارو گولی،
یہاں تو گورننس ہی نہیں ہے, یہ پورا ملک تجاوزات پہ چل رہا ہے. بات سنو, جب میرے جیسا کو گھٹیا آدمی وہ درمیان والی یا لیفٹ والی لین پہ جو موٹر بائکس وغیرہ کے لیے ہوتی ہے وہاں لے کے گاڑی گھس جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ تجاوزات ہے. میں اگر فاسٹ لین میں ہوں اور آہستہ چلا رہا ہوں, کیا ہے؟ تجاوزات ہیں. اگر کوئی بدبخت, یہ منظر دیکھا ہوا ہے میں نے موٹر وے پہ, چھلکے باہر پھینک رہا ہے, تجاوزات. پورا ملک تجاوزات کا مارا ہوا ہے. اب بات سنو, اچھا پنجاب اور وفاق میں ان کے ماہو سال نکالیں, کیلکولیٹ کریں کتنے سال, دماغ چکرا جائے گا. لیکن سوچ تو لو, 40 سالوں سے زیادہ آپ لوگ کھا گئے ہو, اور پورا اچھا میرا حکمرانوں سے یہ لوٹ مار, یہ وہ سب کچھ ناجائز, اقربا پروری, رشوت, حرام, سب کچھ. اللہ کی قسم معافی, اور قوم کی تربیت بھی نہیں کر سکے تم. جو قوم کو سڑک کا استعمال نہیں بتا سکے. میں نے کئی بار مثال دی, ارتھ مائی فرینڈ, بہت کمال کا سفرنامہ ہے. ہمارے یہاں تو ایویں پتہ نہیں کیا ادھر ادھر نہیں مار دے کسے کہانیاں سنا دے. اس میں ایک جگہ لکھتا ہے, میں نے اس سے خوبصورت میں نے ٹریولاگ نہیں پڑھا, اتنا موٹا ہے. وہ کہتا ہے جب بھی میں کسی ملک میں لینڈ کرتا ہوں ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تک, وہ پوری قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی. ریزن کیا لکھی اس نے, کہ میں ٹریفک دیکھتا ہوں, مجھے ان کی اوقات پتہ لگ جاتی. نماز ڈسپلن سکھاتی ہے, اور ظالموں روزہ ڈسپلن, اتنے سوائے ثواب دینا ان سوئی جائی کچھ نہیں. چلو خواجہ صاحب گل ٹھیک کی تھی, لیکن پورا ملک چل رہا تھا تجاوزات. کون سا سرکاری افسر ہے مجھے بتاؤ جو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا؟ ایس ایچ او کیسے زندہ ہے؟ چند دن پہلے میں نے پوچھا کسی سے, مجھے رینج بتائی اتنے سے اتنے تک. میں نے کہا 4 بچے 2 ماں باپ بھی اگر ہوں, 4 بچے 2 میاں بیوی 6 2 8, پتہ نہیں ایک 10 یا ایک رینج پتہ نہیں کوئی 1.25 لاکھ ہے کپلان. واٹ نان سینس ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تجاوزات ہی اس ملک کا نام ہے, یاد رکھنا. کلچر ہے ہمارا, یہ ترمیمیں شرمیمیں یہ سارا کیا ہے؟ یا تو کمپلیٹ کنسنسس کے ساتھ کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کو اللہ معاف کرے انسانہ دی بنائی دستاویزہ ہوتی کی اوقات ہیں, کرو ترمیمیں کنسنسس کے ساتھ کرو. لیکن بہرحال چلو آگے چلو چھوڑو. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق نیب نے 40 ارب روپے کے کوہستان میگا کرپشن سکینڈل میں 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جن میں 2 سرکاری افسر, 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیدار شامل ہیں. ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی بلنگ, مالیاتی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی خرد برد کی, اور بے نامی اکاؤنٹس اور جعلی فرمز کے ذریعے فنڈز منتقل کیے. یاد رکھنا, جس کے پاس اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہوں گی وہ خرد برد اور حرام ہوگا. ہم جیسے ملک, ایک وہ ایلن مسک ہے یا کیا وہ بل گیٹس, یہ وہ وغیرہ, وہ تو سائنس ٹیکنالوجی کے زور پہ رہا. ایک وہ فورڈ ہے, تو خیر وہ قصہ پرینہ بن جاتے ہیں. وہاں کے دولت مند ترین لوگ تیزی سے بدلتے رہتے ہیں. مجھے نام بھول گیا اس کا, پتہ نہیں اوناسس تھا, کینیڈی کی جو ویڈو تھی جیکلین کینیڈی, انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی. یہاں نہیں پکڑ لیا, وہ اور تھوڑے نظر نہیں آتے. ابھی ریسنٹلی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, نیب نے بھیجا پتہ نہیں کتنے خرب کتنے ارب. اس بندے نے ہنس کے بھی نہیں دکھایا, نے کہا گیٹ لاسٹ, پاکستان تو باہر جا کے وہ سیٹل ہو گیا. اچھا 40-50 ارب تو ہمارے معزز مافیاز کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے 40-50 روپے, اور چونکہ عوام کو پتہ ہی نہیں ارب کا مطلب کیا ہے. وہ مڈل ایسٹ والے عرب سمجھتے ہو نا, نہیں سمجھ کہ 100 کروڑ دا ہوندا ہے, یا ان کو پتہ لگ جائے کہ 40 ارب کا مطلب کیا ہے. کوئی ایک خبیث, ایک مردود, ایک گینگ کھا گیا, یہ تو ان کی بوٹیاں نہ چھوڑے. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ اپنے پیٹ کے گرد گھوم رہے ہیں. ان کو 2 وقت کی روٹی دے دو, کمال ہو جائے گا. ان پہ 500 سال حکومت کرتے رہو. کبھی سنا ہے اس ملک کے کسی فنے خان نے کہا ہو کہ
इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसाइल की एक लिस्ट बना उसमें अखलाकियात सर फहरिस्त है। ये जो आपके यहाँ जो करप्शन है इसके पीछे तबाह हाल अखलाकियात जो सड़कों दुकानों से लेके आपके कसरे फलाना तो कसरे टमकाना तक नजर आती है, बट इट्स नॉट आवर कंसर्न। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने हुकूमत की जानिब से $30 करोड़ मालियत की चीनी दरामद के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला आम आदमी के मफाद में नहीं बल्कि मशरूबात और फूड इंडस्ट्री के फायदे के लिए किया जा रहा है, इसका फौरी जायजा लिया जाए। सुभान अल्लाह, थैंक यू फवाद हसन फवाद, गैरतमंद आदमी, या कम से कम ये स्टेटमेंट की हद तक वो अब भी शायद गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये बंदा है या नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा ये वो सारा, ये खून बोलता है, कमाल की बात की है। अच्छा, और इसको हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं ना, अदरवाइज 25 करोड़ भाऊ भाऊ कर रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वो की असर होना दे भी गल करके देख ले। लेकिन मेरे दिल में इस आदमी के लिए, मैं नहीं इसको जानता, तो इहतराम पैदा हुआ है कि बात उसने ठोक के सच्ची कर दी है। क्या कहते हैं, हमें हुक्म क्या है आका का कि कोई बदी बुराई बदसूरती देखो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते जबान से रोको, और जबान से नहीं रोक सकते दिल में बुरा जानो। तो हमने तो पूरी जिंदगी हाथ से भी रोकी है। हाथ का मतलब तलवार ही तो नहीं होता ना, कलम होता है, बाकी नहीं। ये काबिल एहतराम आदमी है, बिल्कुल ठोक के उसने आपने लफ्ज इस्तेमाल किया शदीद तनकीद, और उसने नंगा भी कर दिया इनको कि मशरूबात और फूड इंडस्ट्री के फायदे के लिए किया जा रहा है। अच्छा, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में आपको कहा था कि मेरा ख्याल है इन लोगों को समझ आ गई है कि ये दे आर फेडिंग आउट, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब चूंकि इक्तदार में इनकी वापसी मुमकिन नहीं इनको दिखाई देती, ये अवाम से इंतकाम ले रहे हैं, वरना इतनी ढिठाई मुमकिन नहीं। आखिर में मैं एक बात यहाँ अर्ज कर दूं कि हाफिज रहमान ने भी देर के बाद काम की बात की है, एक दिलचस्प बात की है। काम की क्या है कि ऐसा दिखाई देता है कि शेर ने अब चीनी भी खाना शुरू कर दी है। क्या बात है, जबरदस्त। ये अभी मैंने बासतर मरहूम का जिक्र किया था कि उन जैसा कोई न्यूज एडिटर माने जाना नहीं, उन्होंने ये सुर्खी लगाई थी। नवाज शरीफ वजीर आजम था तो उन्होंने सुर्खी लगाई थी शेर आटा खा गया, अब शेर चीनी खा रहा है। लेकिन देखो शुगर कदम दी है। चलो हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने खातून को सरेआम बरहना करने, हाईजैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। वजीर कानून का कहना है कि फांसी से जराइम कम नहीं होते, यूरोप में सजाए मौत नहीं और वहां जराइम कम हो रहे हैं। यार ये अहमकों वाली बात है, बेवकूफों वाली। इनको अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, लुगत में, मेरी लुगत में गाली वाली मैं देता नहीं, इससे कम लफ्ज हो नहीं सकता। इन नहमकों को अपने और यूरोप का या मुहज़्ज़ब दुनिया का फर्क मालूम नहीं। वेस्ट में क्या क्या कुछ होता था, औरत की जितनी तजलील वहां हुई, मंडियों में बिकती थी, रस्से बांध के लाते थे। नाउ दे आर डिफरेंट पीपल, उनके तालीमी इदारे टॉप पे, हमारे बॉटम पर भी नहीं। वहां कानून की और यहां माफियाज की हुक्मरानी, वहां इंसाफ अंधा, यहां पर 3 आंखें आगे 3 पीछे इंसाफ की, बड़ी हर चीज नाप तोल के देख, इंसाफ नहीं। अच्छा क्या है यहां, बूथा चुके वहां वो जराइम कम हो रहे हैं। वो बंदे तो देख, जो कोई भी है वो तो बंदे देख, जाके सोसाइटी देख, कल को हाथ मारो। जो चीजें उनको सूट करती हैं, ओ भाई कौमों के मिजाज के मुताबिक वहां के कानून और रसूलो जवाबत ये वो वगैरह होने चाह रहे। मैंने कल भी तारीफ की कि जो रेपिस्ट हैं वगैरह को कुत्तों की मौत मारो, वहां और यहां और, समझ यानी अंदाजा लगाओ यूरोप में सजाए। वो तू यूरोप है,
اور یہ ممکن نہیں کہ یہ بندہ جو بھی ہے وزیر قانون کون ہے؟ آصم نذیر تارڑ ہے ایسا صاحب. اچھا جی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس بندے نے یورپ دیکھا نہ ہو. وہ خدا کا واسطہ کدھر وہاں ججز ٹیچر پروفیسر لیکچرر آئے, جج اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ انصاف کا پینڈاتا ہے شروع کرتا ہے چکے وہاں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوتا, اور وہاں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو تمہارے نزدیک بے روی ہے, ادھر نہیں. وہ خلا میں پہنچ گئے ہیں, پلانٹ کالڈ ارتھ, سپر ارتھ, چاند اس پر پتہ نہیں وہ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں, کیا کیا خبریں لا رہے ہیں. میں ایجادات سن کے پاگل ہو جاتا ہوں. میں اتنا گیا گزرا ہوں, مجھے ان کی ایجادات کی سمجھ نہیں آتی. مجھے اپنے بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یار مجھے ذرا سادہ لفظوں میں بتاؤ, آگے چلو. یورپ میں یوں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فاروق کھوکھر کی جے یو آئی میں شمولیت خوش آئند ہے. فاروق کھوکھر کی شمولیت سے جماعت کا قافلہ مزید مضبوط ہوگا. تو پھر اس میں کیا ہے, وہ ہو جائے گا. اور یہ میں نے بھی یہ سنا ہے, اور کہ جی وہ پتہ نہیں کون لگے ہوئے تھے جے یو آئی میں شمولیت پر کہ جی تاجی کھوکھر کے بیٹے کی. وہ یار اس طرح نہ سوچا کرو. حضرت ابراہیم ان کے والد کیا تھے؟ بت ساز بھی تھے, بت پرست بھی تھے. اچھا, تو اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ ایسے بے شمار لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی, انہوں نے اسلام کے لیے بات میں جانے دی. یہ نہیں ہوتا. پھر بندے نسلیں اور پتہ نہیں کیا کیا. شیر شاہ سوری خود رازنی کرتا رہا ہے, اس جیسا حکمران نصیب نہیں ہوا ہندوستان کو آج تک. یہ فضول باتیں ہیں کہ جی فلانا پتہ ہے. میں نہیں جانتا تاجی کھوکھر صاحب کے بیٹے جے یو آئی میں تو دین کو تقویت ملے گی. میں شاید اس پہ تبصرہ کروں تو کچھ اور طرح کروں گا کہ خود جے یو آئی کے ہوتے ہوئے اسلام کو کتنی تقویت ملی. ظواہر کو اور دکھاووں کو چھوڑو. حاجی کتنے ہوتے ہیں اور مسجدیں پورے ملک میں کتنی ہیں, تو کتنا بندہ نماز, ان چیزوں کو چھوڑو. ملاوٹ کتنی ہے, گراوٹ کتنی ہے, لیک آف ڈسپلن. نماز کیا ہے؟ کبھی سوچا قطاریں سیدھی ہوں؟ اچھا کوئی آدمی اگر اکیلا کمرے میں, تو وہ قطار کہاں سے لائے گا؟ قطاریں سیدھی کیا ٹیڑھی بھی ہوں؟ آپ ادھر ہو, میں ادھر ہوں, وہ بیٹھا ہے اپنا اخلاق وہ ادھر, تو اللہ کو سجدہ دے رہے ہیں, کیا تکلیف ہے بھائی؟ نہیں, قطاریں سیدھی, ڈسپلن, کندھے سے کندھا ملا, محبت, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹو جانو. اندر پڑھ دے ادھر گیا, وہ ادھر گیا, پتہ نہیں ہوتا جڑا نال کھڑا سی یہ حالات کی نے, اس کی کو والدہ کی وفات تو نہیں ہوئی, یا اس کا باپ تو ہاسپٹل نہ, یہ وہ ہے ہی نہیں. سارا ظواہر ٹوٹل ڈوس کے کھانے والے بندے. تیرا روزہ کی ہے, اب مرتا نہیں آدمی, خدا کی قسم میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں, I am 1 meal a day man. سب کو پتا ہے 1 meal a day. صبح 1 انڈا ابلا ہوا, چائے کا پیالہ ختم, کہانی ختم.